بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت کچھ احتیاطی تدابیر ہیں۔ اب جو اجتماعی قربانی والے ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ اگر حاضر نہیں ہو سکے تو اجازت نامہ لینا ضروری ہے، چاہے موبائل کے ذریعے باخبر کر دے، میسج کے ذریعے باخبر کر دے، یا کسی کو بطور وکیل بنا دے کہ میں پہنچ نہیں سکتا، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ میرا انتظار نہ کریں، آپ قربانی کر لیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے، شرکاء سب موجود ہیں اور اب جانور کو دیکھ رہے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پیسے دے دیتے ہیں، دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، پھر اسی وقت جانور دیکھتے ہیں کہ جس وقت وہ سامنے آ چکا ہے۔ اب 2 بندے ہیں، 5 ہیں، 2 نے پیسے دے دیے ہیں، وہ دیکھ نہیں، اس کو پیسے تو دے دیے ہیں لیکن جانور دیکھا نہیں ہے، تو مشاورت ہو چکی ہے کہ ہم نے جانور لے لیا ہے۔ اب اس موقع پہ دیکھنا نصیب نہیں ہے، لیکن جب جانور ذبح ہوتے وقت سامنے ہے تو پتہ چل گیا کہ یہی جانور ہے، اسی میں ہم نے حصہ ڈالا ہے۔ اب اس میں ایک بات قابل غور ہے، اور اس میں یہ قابل غور ہے کہ اب وہی بات آ جاتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جو قربانی کرنی ہے ہم نے محض ایک گوشت کے لیے نہیں کرنی ہے۔ اب ایک جانور سامنے آ چکا ہے، اب اس کے دل میں یہ نیت آ چکی ہے کہ اس میں 35,000 میرا حصہ پڑا ہے، 40,000 میرا حصہ پڑا ہے، 40,000 حصہ پڑا ہے، لیکن گوشت ماشاءاللہ اس میں اچھا ہے، اس میں گوشت مجھے 10 کلو، 15 کلو، 20 کلو مل جائے گا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت محض نیت گوشت کی آ چکی ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کی قربانی بھی خراب کر دی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، گوشت ملے گا، اس لیے کہ آپ نے جانور ذبح کرنا ہے، گوشت حصوں میں تقسیم ہوگا، 5 ہیں، 3 ہیں، 7 ہیں، 6 ہیں، جتنے بھی ہیں آپ کو گوشت ملے گا، لیکن اس سے پہلے محض گوشت کی نیت سے جانور آپ کے سامنے لٹایا جا رہا ہے، یا سامنے کھڑا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس کی جسامت اس طرح ہے، اس میں اتنا گوشت آ جائے گا، 15 آ جائے گا، من آ جائے گا، 20 آ جائے گا، جتنا بھی آ جائے گا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم نے ہر محاسبہ کرنا ہے، ہر بندہ اپنی نیت کو دیکھ لے کہ میری نیت محض گوشت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کو لیے ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، کہ اللہ کو تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہارے دل کا تقوی میرے اللہ کو پہنچے گا۔ اب یعنی اس وقت محض گوشت کی نیت نہ ہو بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اب آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے، اس کا طریقہ جو سے مسنون طریقہ بھی ہے، اولا بھی، افضل بھی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے فقہا فرماتے ہیں کہ آپ جانور کو جب باندھ رہے ہیں تو جو ٹانگیں ہیں قبلے کی جانب ہو، جانور کی ٹانگیں جو ہیں قبلے کی جانب ہو، اور جس ٹائم آپ کھڑے ہوں گے تو آپ بھی قبلے کی طرف ہوں گے، اور جو آپ کی چھری ہوگی وہ بھی قبلے کی طرف ہوگی۔ یہ تو اولا ہے، افضل ہے۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب جانور کو ہم نے باندھ لیا ہے، پھر اس کو موو کرنا یعنی دائیں بائیں موڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کوئی دم سے پکڑ رہا ہے، کوئی ٹانگوں سے پکڑ رہا ہے، کوئی ران سے پکڑ رہا ہے، پھر اس کو موڑنا بڑا آسان ہے۔ لیکن پھر فقہا فرماتے ہیں کہ جس طرح بھی آپ کو بآسانی ہو، جانور اس لیے کہ اس وقت زور میں ہوتا ہے، اس کو اپنی موت نظر آ رہی ہوتی ہے، اب یعنی کہ آپ نے اس کو قبلے کی جانب تو کر دیا لیکن موڑا ہے وہ اس طرف ہو چکا ہے، تو جس طرح بھی بآسانی ہو، دائیں مڑتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، بائیں مڑتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، اس طرف ہو گیا پھر بھی ٹھیک ہے، اس طرف ہو گیا پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن قبلے کی جانب ہو جائے تو یہ اولا بھی ہے، افضل بھی ہے۔ اب جب آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے، پھر اس سے پہلے ہم نے جو چھری دیکھنی ہے وہ تیز دھار ہو، یعنی ایسی چھری ہو جو تیز دھار ہو، نوک والی چھری ہو اور تیز کٹ والی چھری ہو۔ پھر جو ذابح ذبح کرنے والا ہے اس کے لیے تکبیر کہنا واجب ہے۔ اب وہ تکبیر کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا تکبیر واجب ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ شوقین والے ہوتے ہیں، شوقیہ سے مراد یہ ہے کہ اب بڑے جانور میں 5 آدمی ہیں یا 7 آدمی 3 ہیں، تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ تھوڑی سی میں بھی چھری پھیر دوں، آپ بھی پھیر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کچھ اور ہے، اس لیے کہ جو ذابح پہلے جس نے ذبح کی ہے، دھار والی چھری سے ذبح کر رہا ہے، وہ اپنے زبان سے کلمات دہرائے گا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب وہ جانور ذبح کر رہا ہے تو وہی آواز لگاتا ہے، یا دوسرا کہتا ہے جی میں نے بھی تو اسے حصہ مطلب ہے آپ کے ساتھ ڈالا ہے تو مجھے بھی چھری کا موقع مل جائے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ چھری لگانی ہے تو آپ کے اوپر بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا واجب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک نے پڑھ لی اسی پہ ہم نے اس کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ آپ بھی ذبح کر رہے ہیں،
دوسرا بھی آ گیا، تیسرا بھی آ گیا، 5 کے 5 کر رہے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلے پہ پڑھنا واجب ہے اس طرح دوسرے پہ بھی پڑھنا واجب ہے۔ جب آپ نے جانور کو ذبح کر لی، پھر اس میں 4 رگیں کاٹنا ضروری ہیں، 4 رگیں، یعنی جو ہوتے ہیں جانور کٹتے ہیں 4 رگیں کاٹنا ضروری ہیں۔ اب بعض آپ نے دیکھا ہوگا جب رگیں کٹ جاتی ہیں مطلب جانور ذبح ہو گیا، پھر ہم نے چھرے سے اوپر سے وہ گھونسا مارتے ہیں اس کے اوپر، جس کو حرام مغز کہتے ہیں، اسپائنل کارڈ، اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں یوں کرتے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ بڑا بے دردی ہے، یہ جانور اگر زندہ ہو تو پھر تمہیں پتہ چل جائے یہ آپ کو کیا بد دعا دے رہا ہے، اس لیے کہ رگیں کاٹنا ضروری، 4 رگیں اس کی کٹ جاتی ہیں، جس طرح آپ ذبح کر رہے ہیں تو 4 رگیں کٹنا ضروری ہیں، پھر اس کے اوپر 4 رگوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں اوپر سے، اس طرح کسائی لوگ ہیں یا جو ذابح کا ذبح کرنے والا ہے وہ اس طرح اوپر سے مارتا ہے، اس کے حرام حقل میں مارتا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے جانور کو تکلیف ہو رہی، اس لیے کہ اس کا کام تمام آپ نے کر دیا ہے، اب اس کے اوپر یعنی رگوں کے اوپر یا اس کے اوپر گھسیڑنا، اس کے اوپر یعنی چھرے کو اس طرح کرنا، یہ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ذبح بھی کر لیا، اب اس کے ساتھ جو آخری مسئلہ ہے کہ جب سارے موجود ہو گئے، اب اپنے گوشت کو تقسیم کرنا ہے، اس میں حصے بھی ہیں، یعنی اپنا حصہ بھی ہے، فقراء کا بھی ہے، اور پھر مساکین کا بھی ہے، پھر جو اپنے اقرباء کا بھی ہے، اب یعنی کہ 3 حصوں کو تقسیم کرنا ہے۔ لیکن فقہا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ غریب ہے جس نے ساری زندگی یا کوئی ایسا موقع آ چکا ہے اس نے گوشت کھایا ہی نہیں ہے، نہ اپنے بچوں کو کھلایا، تو غریب آدمی اگر گوشت تقسیم نہ بھی کرے، وہ سارا کا سارا گوشت اپنے گھر میں بھی رکھ لے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے قربانی ہو چکی ہے، اس لیے کہ اس کا اپنے مسائل اتنے ہیں، وہ بیچارہ خود ہی غریب ہے، یعنی سال سال دیکھتا رہتا ہے، اگر اس نے گوشت تقسیم نہ بھی کیا تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اگر سارا گوشت خود رکھ لیا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ مودت ہے، محبت ہے، عقیدت ہے کہ اس وقت یعنی کہ آپ نے غرباء کو بھی یاد کرنا ہے، مساکین کو بھی یاد کرنا ہے، مسافروں کو بھی یاد کرنا ہے، مجاہدین کو بھی یاد کرنا ہے، اور اپنے مدارس کو بھی یاد کرنا ہے۔ پھر سب سے پہلے آپ اپنا حصہ بھی کر سکتے ہیں، پھر غرباء کا بھی کر سکتے ہیں، اور پھر جو آپ کے رشتہ دار اقربا ہے آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جب آپ خدائی حصہ دے رہے ہوتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہوتے ہیں یا محلے میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اس دن بھی باتیں چل رہی تھی کہ ہڈی پھپھرا شپرا نہ آئے، بلکہ اس کے ساتھ تھوڑا سا گوشت بھی آ جائے، تاکہ آپ کسی کے گھر میں گوشت دیں، تاکہ وہ خوشی ہو جائے کہ چلو فلانے نے قربانی کی ہے، ہمارے گھر میں گوشت آ چکے، اب پھپھرا ہو گیا، چربی ہوگی، ہڈی ہوگی، اس کو مل چکی، بھائی یہی آیا ہے، کم از کم تھوڑا تھوڑا گوشت مل جائے تاکہ ایک وقت کا کھانا اس کے لیے بھی پورا ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامل اتباع نصیب ہو۔